ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج میں آپ کا میزبان غالب سلطان۔ ناظرین اپنی آج کی اس ویڈیو میں ایک بہت بڑی خوشخبری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور خبر یہ ہے کہ ناظرین اس سال پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹس 28 بلین ڈالر رہی ہیں، جس میں سے پاکستان کی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس 21 بلین ڈالر تک گئی ہیں، اور ناظرین یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے سال پاکستان کی یہی ایکسپورٹس 30 بلین ڈالر تک پہنچ جائیں گی، جبکہ اس میں سے جو ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس ہوں گی وہ 26 بلین ڈالر تک پہنچ جائیں گی۔ ناظرین یہ کوئی عام فگرز نہیں ہیں۔ اگر آپ ماضی میں پاکستان کا 2018 سے لے کر 2020 تک کا ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس کا گراف دیکھیں تو ناظرین ہمیں یہ دیکھتے ہیں کہ 2013 سے لے کر 2020 تک پاکستان کی ٹیکسٹائل کی ٹوٹل ایکسپورٹس نے 14 بلین ڈالر کا فگر کراس نہیں کیا تھا۔ ہمیشہ پاکستان کی جو ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس ہیں وہ 14 بلین ڈالر سے نیچے ہی رہی ہیں، کبھی 13.1 بلین ڈالر، کبھی 13.5 بلین ڈالر، تو کبھی 13.8 بلین ڈالر۔ تو ناظرین پاکستان کی ایکسپورٹس نے کبھی بھی 14 بلین ڈالر کا فگر جو ہے وہ کراس نہیں کیا تھا، لیکن اس سال پاکستان کی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس ناظرین 21 بلین ڈالر تک گئی ہیں۔ یہ پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹس کا 60% ہے، اور ناظرین یہ پاکستان کی اگر آپ ٹیکسٹائل کی گروتھ دیکھیں تو وہ بھی تقریباً 60% تک پہنچی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اسی گروتھ کے ساتھ یہ چلتے ہیں اور اگر حکومت نے جو اپنا نیکسٹ ٹارگیٹ سیٹ کیا ہے اس سے یہ اچیو کرتے ہیں تو اگلے سال پاکستان کی جو ایکسپورٹس ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس ہیں اس میں 100 گنا تک کا اضافہ ہو چکا ہوگا۔ یعنی آپ خود دیکھیں کہ 2018، 20 اور اس سے پیچھے کے جو ایئرز ہیں ان میں پاکستان کی جو ہے وہ 13-14 بلین ڈالر تک بھی نہیں پہنچ رہی ہیں، اور اگر اگلے سال یہ 26 کے اوپر پہنچ جاتی ہے تو یہ ناظرین بالکل 100% کا ڈفرینس ہے، اور یہ 100% کی گروتھ ہوگی جو پاکستان کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کی ہو چکی ہوگی۔ ناظرین پاکستان کی اس کامیابی کو ساؤتھ ایشیا انڈیکس نے بھی واضح کیا ہے، اس کی تصاویر آپ اس وقت اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان نے انڈیا اور بنگلہ دیش ان دونوں ممالک کو ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس میں بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور پاکستان نے امریکہ اور یورپ ان دونوں ممالک کو اپنی ایکسپورٹس میں ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس میں بھارت اور بنگلہ دیش کے مقابلے میں بہت پیچھے چھوڑ دیا۔ اب اس کے تناظر میں ناظرین ماہرین کا کہنا ہے، اور بی بی سی نے بھی اس سٹوری کو کور کیا ہے، جس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں چونکہ سمارٹ لاک ڈاؤن تھا، عمران خان نے ایک مسلط پسندی کے تحت اور ایک بڑی بہترین پالیسی کے تحت ملک کو کنٹرول کیا، انڈسٹریز بند نہیں کی، جبکہ بھارت اور بنگلہ دیش میں انڈسٹریز کو بالکل بند کر دیا گیا، بڑے اسٹرکٹ قسم کے لاک ڈاؤن تھے جس کی وجہ سے ان کی انڈسٹریز جو ہیں وہ بالکل ٹھپ ہو گئی۔ لیکن اس دوران پاکستان میں چونکہ سمارٹ لاک ڈاؤن تھا، انڈسٹریز کھلی ہوئی تھی، کام جاری تھا، تو اس لیے پاکستان کی پروڈکشن بہت زیادہ ہوئی ہے، اور اسی پروڈکشن کی بدولت پاکستان کی پھر ایکسپورٹس میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، اور امریکہ اور یورپ کی وہ منڈیاں کہ جہاں پر پہلے انڈیا اور بنگلہ دیش کی وہاں پر جو بنائی ہوئی مصنوعات وہاں پہ پہنچنی تھی، اب وہاں پہ پاکستان کی مصنوعات پہنچ رہی ہیں، اور پاکستان کی ایکسپورٹس نے، پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری نے ان منڈیوں سے بنگلہ دیش اور بھارت کی ناظرین چھٹی کروا دی ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ساؤتھ ایشیا انڈیکس کی رپورٹ ہے جو کہ ناظرین اس وقت آپ کی اسکرین کے اوپر چل رہی ہے، جسے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ اب اس کے اوپر ناظرین جو رزاق داؤد ہیں جو اس شعبے کو دیکھتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم بہت جلد جو پاکستان میں جتنی بھی انڈسٹریز ہیں ان کو بڑی بڑی مراعات دیں گے، ٹیکس میں چھوٹ دیں گے، اور ان کو سستی بجلی فراہم کی جائے گی، سستی جو ہے وہ قرضے فراہم کیے جائیں گے آسان اقساط پر، اور اگر ناظرین اس طرح کا ایک کنڈیشن اور اس طرح کا ایک ماحول ان انڈسٹریز کو فلش کرنے کے لیے پرووائڈ کر دیا جاتا ہے تو پھر تو ان کی گروتھ میں اور زیادہ اضافہ ہوگا، اور اس فیصلے کو ناظرین ایپٹما جو کہ آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن ہے، انہوں نے اس فیصلے کا بڑا خیر مقدم کیا ہے، حکومت کے اس قدم کی بڑی تعریف کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس طرح کی مراعات حکومت دیتی ہے، یعنی ٹیکس میں چھوٹ دے دی جاتی ہے، سستی الیکٹریسٹی دی جاتی ہے، اور جو آسان اقساط پر اگر قرضے دیے جاتے ہیں، تو اس صورت میں پاکستان کی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس آنے والے 3-4 سالوں میں 50 بلین ڈالر تک پہنچ جائیں گی۔ لیکن آپ خود دیکھیں کہ 2020 میں یہی جو ہے وہ 14 بلین ڈالر سے نیچے پاکستان کی ایکسپورٹس موجود ہیں، اور اس وقت پہنچ چکی ہیں 21 بلین ڈالر کے اوپر، اگلے سال جانے والی ہیں 26 بلین ڈالر کے اوپر، اور اگر حکومت کی جانب سے یہ مراعات دی جاتی ہیں تو پھر یہ ایکسپورٹس 50 بلین ڈالر تک ناظرین پہنچ جائیں گی، اور پاکستان کی اکانومی جو کہ بینکرپٹ ہو چکی ہے اس کے لیے اس طرح کے فگرز آنا، اس طرح کی خبریں آنا ناظرین بہت خوش آئند ہے۔ ناظرین پاکستان کی طرف سے جینز کی جو پینٹس ہیں اور جینز کا جو باقی سارا سامان ہے اس کے حوالے سے ایک بڑا مسئلہ پایا جا رہا تھا، اور مسئلہ یہ تھا کہ پروڈکشن تو پاکستان میں ہوتی تھی اور بڑی بہترین اور برانڈڈ قسم کی جینز کی پینٹس بنائی جاتی تھیں، اور پھر جب انہیں یورپ اور امریکہ کی منڈیوں میں بیچا جاتا تھا اور وہاں تک ان کی ایکسپورٹس ہو جاتی تھی تو پھر یورپ اور امریکہ کے جو برانڈز ہیں وہ ان پینٹس کے اوپر سے اور اس جینز کے سارے اس مواد کے اوپر سے اپنا پاکستان کا وہ اسٹیمپ ہٹا دیتے تھے، اور اس کے اوپر وہ اپنی اسٹیمپ لگا کے اسے اپنے نام سے بیچنا شروع کر دیتے تھے۔ تو یہ ناظرین پاکستان کے لیے ایک بڑی
منفی چیز تھی کہ ابھی پروڈکشن ہماری ہے، اس کے اوپر کام ہم کرتے ہیں، اتنی بہترین کوالٹی کی پینٹس ہم بنا رہے ہیں، جینز کا سارا ساز و سامان ہم بنا رہے ہیں، اور جب وہ مارکیٹ میں جاتی ہے امریکہ اور یورپ جیسی منڈیوں میں تو پھر پاکستان کے سٹیمپ اتار کے وہ اپنی سٹیمپ لگا کے بیچنا شروع کر دیتے تھے۔ لیکن اب ناظرین عمران خان صاحب نے اس معاملے کو پرسو کیا، اس کے اوپر بڑے اسٹرکٹ ایکشنز لیے اور وہاں کی منڈیوں تک اس بات کو اور اپنی اس شکایت کو درج کروایا، جس کے بعد اب وہاں پہ ناظرین اس بات کی یقین دہانی کروا دی گئی ہے کہ اب جو پاکستان کی جانب سے مٹیریل آئے گا اس کے اوپر پاکستان کی سٹیمپ ہوگی، اور پاکستان کی سٹیمپ کے ساتھ جس پر لکھا ہوگا کہ میڈ ان پاکستان، اسی کے ساتھ ان جینز کی پینٹس کو اور جینز کے باقی سارے سامان کو مارکیٹ میں فروخت کر دیا جائے گا۔ تو ناظرین یہ جو ایک مسئلہ درپیش تھا کہ سامان تو پاکستان کا ہوتا تھا، مٹیریل ہمارا ہوتا تھا، کوالٹی ہماری ہوتی تھی اور اس کا نام بھی بڑا گونجتا تھا، لیکن اوپر کیا ہے کہ جی یورپ اور امریکہ کی جو بڑی بڑی کمپنیز اور ان کے بڑے بڑے برانڈز ہیں وہ پاکستان کا جو وہ میڈ ان پاکستان کا ٹیگ ہٹا کے اوپر اپنا ٹیگ لگا کے بیچنا شروع کر دیتے تھے۔ لیکن اب ناظرین عمران خان صاحب کی محنت کے بلبوتے کے اوپر اور ان کے اس معاملے کو پرسو کرنے کی وجہ سے اس ایشو کو بھی ریزالو کر دیا گیا ہے، اور اب مارکیٹ میں جو پینٹس جا رہی ہیں، جنس کا جتنا بھی ساز و سامان پاکستان سے بن کے جا رہا ہے اس کے اوپر میڈ ان پاکستان کا ٹیگ لگا ہوا ہے۔ اب ناظرین حال ہی میں عمران خان صاحب چین کے دورے کے اوپر گئے ہیں، تو وہ چین بغیر تیاری کے نہیں گئے ہیں، بلکہ پہلے انہوں نے ایک کتابچہ بنایا ہے اور اس کتابچے میں یہ ساری ڈیٹیلز لکھی ہیں کہ پاکستان میں ٹیکسٹائل کی انڈسٹری کو لے کے کتنا پوٹینشیل موجود ہے، اور جن کمپنیز نے یہاں پر آنا ہے اور اگر وہاں پہ وہ یہاں پاکستان میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ان کے لیے ریٹرن کی پاسبلٹی کیا ہے اور کتنی زیادہ پاسبلٹی ہے۔ تو ناظرین ایک کتابچہ تیار کر لیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب اس کتابچے کے ہمراہ چائنا دورے کے اوپر گئے ہیں، وہاں پر انہوں نے جو چائنا کی ٹیکسٹائل انڈسٹریز سے منسلک لوگ ہیں ان سے ملاقاتیں کی ہیں، ان کے سامنے اس کتابچے کو رکھا ہے اور ان کے سامنے ثابت کیا ہے کہ پاکستان میں بڑا پوٹینشیل ہے، پاکستان میں بڑی پاسبلٹی ہے، تو آپ اپنا سرمایہ اور اپنے سارے مال و متاع کے ساتھ پاکستان تشریف لائیں اور پاکستان آ کر کام کریں اور پھر آپ رزلٹ دیکھیں کہ آپ کو کیا ملتے ہیں۔ ناظرین عمران خان صاحب کے چائنا کے اس دورے کی تفصیلات کیا ہیں، وہاں پر انہوں نے کن کن لوگوں سے ملاقاتیں کی، کیا کیا معاہدے طے پا گئے ہیں اور کیا کیا آنے والے دنوں میں اس ایک وزٹ کی بدولت کیا کچھ پاکستان میں ہونے والا ہے، یہ ساری چیزیں ناظرین ہم اپنے نیکسٹ ولاگ میں کور کریں گے۔ وہ ایک بڑی لمبی چوڑی سی ڈیٹیلز ہیں، اس کے اوپر بڑی ایک ڈیٹیل ریسرچ جو ہے وہ میں کر چکا ہوں، ڈیٹا میں نے کلیکٹ کر لیا ہے اور بہت جلد آپ کے سامنے ناظرین میں بلکہ نیکسٹ ولاگ وہی لے کے آ رہا ہوں، اور اس میں ناظرین میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ اور پوری ایک وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ عمران خان صاحب چائنا کے اپنے اس حالیہ وزٹ کی بدولت پاکستان کے لیے کیا کچھ لے کے آئے ہیں۔ ناظرین وہ ہم نیکسٹ ولاگ میں ڈسکس کریں گے، اور اس میں یہ ایکسپورٹس اور امپورٹس کا یہ سارا جو معاملہ ہے اور ٹیکسٹائل ان کی جو انڈسٹریز پاکستان میں آنی ہے اس کے اوپر بھی ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ اور ناظرین فی الوقت کے لیے اتنا ہی، اور اپنی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بہت کچھ بتا چکے ہیں پاکستان کی ایکسپورٹس کے حوالے سے کہ کیسے پاکستان نے کتنا بڑا بینچ مارک اور کتنا بڑا مائل سٹون جو ہے وہ اچیو کیا ہے، اور آنے والے 3 سے 4 سالوں میں پاکستان میں کیا کچھ ہونے کی پاسبلٹی ہے۔ اور اگر چائنیز کمپنی پاکستان میں آ کے ٹیکسٹائل کی اپنے وہ پلانٹس لگاتے ہیں اور یہاں پہ اپنا وہ کام شروع کر دیتے ہیں تو ناظرین پھر تو پاکستان کی ٹیکسٹائل کے سیکٹر کے انشاءاللہ وارے نعرے۔ تو فی الوقت کے لیے اتنے ہی، ایسی مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان غالب سلطان کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔